बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। नजर रुख करते हैं खबरों का। रायबंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेन बाजार रायबंड से सियासी, समाजी और ताजर रहनुमाओं के बड़े दड़े ने मुस्लिम लीग नून टीम मलिक एहसन अफजल खोखर में शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक कौंसलर शेख अब्दुल मजीद और उनके फर्जंदान ने करीबी अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब समेत मोहम्मद साकब भट्टी की क़यादत में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर रायबंड के एक निजी इवेंट कॉम्प्लेक्स में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और ताजर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मलिक एहसन अफजल खोखर ने खुसूसी शिरकत करते हुए नए शामिल होने वाले साथियों को खुशामदीद कहा और अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद साकब भट्टी का कहना था वो मलिक अफजल खोखर और मलिक एहसन अफजल खोखर के किरदार, अहलाक और अवाम के साथ हुस्ने सलूक से मुतासर होकर इनकी तंजीम में शामिल हो रहे हैं। साकब भट्टी ने कहा वो और इनके साथी मलिक एहसन अफजल खोखर के शाना बशाना खड़े रहे हैं और रायबंड की तरक्की उशारी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लिए चलते हैं दीपालपुर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा मोहल्ला झंडी में खून रेज झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। टोकों के वार से नौजवान शदीद जख्मी। मोहल्ला झंडी में एक और खून रेज झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक झगड़े के दौरान टोकों के वार से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए THU अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फयाज नामी मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े के महरकात और दीगर मुलजिमान के हवाले कर दिया। साहिवाल मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ बिजनेसमैन, समाजी शख्सियत, टाइकोन चेयरमैन अर्रज़ाक रॉयल्स मेगा ग्रुप मियां मोहम्मद मुजफ्फर खालिद सुखेरा ने कहा, अर्रज़ाक रॉयल्स के ज़ेर एहतमाम फैमिली गाला की ज़बरदस्त तकरीबात 22 और 23 अगस्त को मुनक़्क़द होंगी, जिसमें एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। फैमिली गाला में मुल्क के नामवर गुलकार और फनकार कौमी नगमों के साथ हंसी मजाक का तड़का भी लगाएंगे। इन हैरत का इजहार अवाम दोस्त शख्सियत मियां मोहम्मद मजहर खालिद सुखेरा ने अपने एक पैगाम में किया। उन्होंने कहा, एहतराम चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा, फैमिली गाला तकरीबात शयान शान मनाई जाएंगी। तकरीबात में सरकारी और गैर सरकारी अफसरान, सियासी, समाजी शख्सियात, शहरियों, सनतकारों, ताजरों, सरमायाकारों की शिरकत भी मतवक्के है। ये खूबसूरत तकरीबात 89 6R रोड फैसलाबाद बाईपास साहिवाल में मुनक़्क़द होगी। इसका मकसद आवाम को हंसो मज़ाक तफरीह फराहम करना है। ग्रैंड फेयर वर्क फैमिली गाला की तकरीबात में इंशाअल्लाह हज़ारों अफराद भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएंगे। ये साहिवाल की तारीख की सबसे बड़ी तफरीही तकरीब होगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक PTI खवातीन विंग की तंजीम साजी। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में अहम इजलास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI लेडीज़ विंग रीजनल प्रेसिडेंट शहीद बेनज़ीराबाद मीरपुर खास कमल एजाज रंधावा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कैसर जान खटक, सीनियर रहनुमा मैडम आयशा और सीनियर रहनुमा हुमैरा वहीद तंजीम साजी और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में सांगड़ पहुँच गए। PTI रहनुमाओं ने सांगड़ में पार्टी कारकुनान और खवातीन रहनुमाओं से मुलाकातें की, तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया और आइंदा की सियासी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरत की। इस मौके पर 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारियों, कारकुनान को मुतहरिक करने और तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद PTI रहनुमाओं ने अवामी प्रेस क्लब सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी की तंजीम साजी का अमल जारी है और कारकुनान से राब्ते मज़ीद तेज़ किए जाए हैं। उन्होंने कहा, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारियों में खवातीन विंग भरपूर किरदार अदा करेगा और कारकुनान को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। रहनुमाओं का कहना था, PTI की खवातीन कारकुनान पार्टी की सियासी जदोजहद में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जबकि सांगड़ समेत शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास रीजन में तंजीमी सरगर्मियों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। इस मौके पर अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सदर अब्दुल गफ़ार नज़ामानी और इनकी टीम ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सदर अब्दुल गफ़ार नज़ामानी और प्रेस क्लब की टीम की जानिब से PTI रहनुमाओं को सिंध की सकाफ़ती अजरक पहनाई गई और सिंध की रवायती सकाफ़त के मुताबिक मेहमान नवाजी की गई। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने खिदमत मरकज़ बहावलपुर का दौरा किया और जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिदमत मरकज़ को कौमी परचमों और सब्ज़ हिलाली झंडियों से
خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمشنر عرفان علی کاٹیا نے جشن آزادی کا کیک کاٹا، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ تقریب میں انچارج خدمت مرکز عبدالاحد گردیزی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین سمیت افسران ملازمین نے شرکت کی۔ کمشنر نے خدمت مرکز کے احاطے میں پودا لگا کر جشن آزادی شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان بزرگوں کی لازوال قربانیوں، جدوجہد اور بے مثال عزم کا ثمر ہے۔ 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں بلکہ تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ کمشنر بہاولپور نے کہا، عوام کو بہترین، شفاف اور بروقت سرکاری سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ خدمت مراکز عوام کو شفاف، بروقت اور آسان سرکاری خدمات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے خدمت مرکز میں بزنس پنجاب کاؤنٹر کا معائنہ کیا اور شہریوں، کاروباری افراد کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ۔ انہیں بتایا گیا کہ بزنس پنجاب کے ذریعے کاروباری افراد کو کاروبار کے اندراج، NOCs، لائسنس اور مختلف اجازت ناموں سمیت متعدد خدمات ایک ہی جگہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور اشتیاق احمد گوندل نے وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے ان کے کیمپس آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیمی امتحانی نظام، طلبہ کی سہولیات اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری بورڈ پروفیسر عدیل مالک چیمہ، کنٹرولر امتحانات سید محمد وحید الزمان حمدانی اور عبدالقیوم ضیاء بھی چیئرمین بورڈ کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین بورڈ اشتیاق احمد گوندل نے وائس چانسلر کو پھولوں کا گلدستہ اور شیلڈ بھی پیش کی۔ وائس چانسلر کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانجھا DSA اور ڈاکٹر محمد خالد شیخ ایگزیکٹو سیکرٹری ٹو VC بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران چیئرمین بورڈ نے وائس چانسلر سے امتحانات کے شفاف اور معیاری انعقاد، عملی امتحانات کے لیے دستیاب سہولیات اور پریکٹیکل لیبارٹریز کے انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی۔ کرونا بعد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ملک، حکومت انہیں روزگار، مفت IT کورسز، فنی تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔ حاجی ملک رشید احمد عوان، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد عوان نے نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا، پاکستان 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ملک ہے، جبکہ نوجوان باصلاحیت اور باوقار ہیں۔ انہوں نے کہا، نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کی بہترین ذہنی، جسمانی اور فکری علمی نشوونما کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا، حکومت نوجوانوں کو جدید اور معیاری تعلیم، فنی پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے لیے مواقع فراہم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مفت IT کی تعلیم سے روشناس کرائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب سٹی پریس کلب ڈسٹرکٹ رجسٹر کے وفد نے DSP صدر سرکل منور حسین گجر سے ملاقات کی۔ وفد نے نئے تعینات ہونے والے DSP کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ DSP منور حسین گجر نے صدر سرکل کے تمام تھانوں کے SHOs کو جرائم پر مزید قابو پانے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ DSP صدر سرکل منور حسین گجر کے چارج سنبھالنے کے بعد صدر سرکل میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب سٹی پریس کلب ڈسٹرکٹ رجسٹر بہاول نگر کے وفد نے صدر وقاص فریدی کی قیادت میں DSP منور حسین گجر سے ملاقات کی۔ وفد میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ جویا، نائب صدر کلیم عباس چوہان، ممبر شفقت رسول اور سینئر نائب صدر سرور چوہان شامل تھے۔ ملاقات کے دوران صدر سرکل میں امن و امان، جرائم کے تدارک اور شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ DSP منور حسین گجر نے بتایا کہ تمام SHOs کو واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں سمیت دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں اور کرائم کنٹرول کو مزید بہتر بنایا جائے۔ پولیس کی جانب سے سخت نگرانی اور کارروائیوں کے باعث جرائم پیشہ عناصر پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے بھی پولیس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کی 79ویں جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی قوم پاکستان سے محبت کرنے والوں اور بیرون ممالک سے وطن عزیز کے لیے نیک تمناؤں رکھنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 1947 میں وطن عزیز کا قیام ایک زندہ معجزہ ہے۔ مملکت خداداد دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ ہارون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت چودھری محمد شاہد تنویر اور چودھری محمد اشفاق احمد گجر نے یوم آزادی کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ چودھری محمد شاہد تنویر نے کہا، آج 79 سال گزرنے کے بعد ہمیں بحیثیت قوم اپنا کڑا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ باہمی اختلافات، نفاق کو ختم کر کے اتحاد، اتفاق اور یگانیت کی اشد ضرورت ہے۔ افسوس کہ جن صادق جذبوں اور نیک نیتی سے قائدین تحریک انصاف نے وطن عزیز قائم کیا، وہ جذبے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مانت پڑتے گئے۔ ذاتی لالچ،
چکربا پروی اور نیک نیتی کو پس پش ڈال کر ذاتی مفاد ترجیح دی جانے لگی ہے۔ وطن عزیز کی ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکائے گئے۔ چودھری اشفاق احمد گجر نے کہا، نوجوان نسل کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ کلاشن کو پکڑا دی گئی۔ وطن عزیز سے امن کا جنازہ نکال دیا گیا۔ نفرت، انتشار، مذہبی منافرت، فرقہ بازی نے پنجے گاڑ لیے۔ وطن عزیز میں امن، بھائی چارے، اتحاد، اتفاق اور یگانیت کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر وطن عزیز کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب شامل کرتے ہیں بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 اور 26 بہترین کارکردگی پر ایکس سی این ممتاز علی کلوڑ کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ جاری، مبارکباد دینے والوں کا تانتنا۔ تفصیلات کے مطابق وابٹا ڈویژن لیاقت پور میں تعینات ایکس سی این ممتاز علی کلوڑ کی قیادت میں کارکردگی کے لحاظ سے ڈویژن لیاقت پور سرکل میں اول رہی۔ اس کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو ملتان نے سال 2025 اور 26 کے دوران بہترین کارکردگی پر ایکس سی این وابٹا ڈویژن لیاقت پور ممتاز علی کلوڑ کو ملتان میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں اپریسیشن سرٹیفکیٹ شیلڈ دی، جس پر ایس ڈی او وابٹا خان بیلا سردار آصف سجاد خان لغاری، رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا، احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ، چودھری محسن نواز، چودھری نوید حیات، چودھری عبدالحلیم باسط، جمیل مستوئی، چودھری سجاد احمد، رضوان احمد، چودھری سجاد گجر، سید مبارک علی، ناصر شاہ، محمد اختر عباسی، رشید احمد بلوڑا، سید عباس شاہ، جام ماجد شبیر، باسط خان چانڈیا، سید مسعود گیلانی، ذاکر حسین، محمد ارشد گبول، سعید احمد، ملک محمد یونس سمیت دیگر شخصیات نے ایکس سی این وابٹا ڈویژن لیاقت پور ممتاز علی کلوڑ کو مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر ممتاز علی کلوڑ ایکس سی این وابٹا لیاقت پور نے رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا، احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے سال 2025-26 کے لیے نیپرا کی جانب سے کارکردگی کے اہداف اور بجٹ کے اہداف حاصل کرنے کے اطراف میں چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو ملتان کی جانب سے شیلڈ آف اپریسیشن حاصل کرنے پر دلی مسرت، فخر اور عاجزی محسوس ہو رہی ہے۔ میں معزز چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو اور سینئر مینجمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری کاوشوں کو سراہا اور اس اعزاز سے نوازا۔ یہ کامیابی پوری ٹیم کی لگن، باہمی تعاون اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے اور میں ان تمام افراد کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جنہوں نے ان اہم اہداف کے حصول میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ احساس ہمیں مزید حوصلہ دیتا ہے کہ ہمیں اسی عزم، پیشہ ورانہ صلاحیت اور لگن کے ساتھ میپکو کی بہتری کے لیے اپنا کام جاری رکھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔